شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک رمضان اور نزول قرآن کے عنوان سے سلسلے گفتگو جاری ہے۔ قرآن مجید سے زیادہ آشنائی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید جب محشر میں پیش ہوگی اور قرآن کا جب لوگ جلوہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو یہ نیا قرآن دیکھ رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ گویا قرآن اس وقت بھی بکر ہوگا اور کوئی حقیقت قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ اتنے سارے دنیا کے انسانوں کا کاروان عقل و فکر قرآن کو سمجھنے کے لیے چل پڑا ہے۔ 1400 برس سے آج تک تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام مومنین قرآن کی آیتوں پر سے پردے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے الفاظ قرآن پر کام کیا، کسی نے قرآن کی ادبی تفسیر بیان کی، کسی نے روایی تفسیر بیان کی، کسی نے قصص قرآن کی طرف توجہ دی، تو قرآن مجید کی مختلف تفاسیر سامنے آئیں۔ سارے کے سارے انسان کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں قرآن کی تفسیر ہوئی ہے، ترجمہ ہوا ہے، مختلف زبانوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ مختلف دنیا کے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید سے ہم نعوذ باللہ اکتا گئے ہیں، اکتاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں۔ ایسے الفاظ نعوذ باللہ ذات قرآن مجید کی سرحدوں سے بہت دور ہے۔ ایسے پلید الفاظ، ایسے نجس الفاظ قرآن مجید سے بہت دور ہے۔ قرآن بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ قرآن وہ برکتوں والی کتاب ہے کہ جس کی برکتیں تمام ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو میں کمی آتی ہی نہیں ہے۔ ہزار چراغ اس ایک چراغ سے روشن ہو جائیں لیکن اس کی لو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن مجید ایک ایسا روشن چراغ ہے، ہزار انسانوں کے قلوب کو روشن کرنے کے باوجود بھی قرآن کی روشنی ماند نہیں پڑتی، مدھم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے نور کے ساتھ ظلمتوں کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اندھیرے قرآن مجید کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تاریکیاں قرآن مجید کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے تمام دنیا کے انسانوں کو، ہر دور کے انسانوں کو روشن کیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے ساری دنیا انسانیت سیراب ہوتی رہی، لیکن اس کا چشمہ سوکھا نہیں ہے، بلکہ آج بھی قرآن مجید کے چشمے سے دنیا بھر کے لوگ مستفیض ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو اس میں
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں مختلف اعتبار سے اس میں اختلافات آپ دیکھتے کہ قرآن مجید اگر بشر کا لکھا ہوا کلام ہوتا، انسانوں کا لکھا ہوا ہوتا، گروہ انسانی کا لکھا ہوا ہوتا، یا کسی جنات کا کلام ہوتا، تو اس میں بہت نقائص ہوتے۔ قرآن مجید میں اگر یہ کلام کسی غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس کتاب میں ہزار اختلافات ہوتے، نقیض ہوتی کہ ایک بات دوسری بات کو رد کرنے والی ہوتی، ابتدا کچھ ہوتی اور اس کی انتہا کچھ ہوتی، آغاز میں کچھ کہا جاتا، انجام میں کچھ کہا جاتا، یا یہ کہ شروع کے کلام سست ہوتا، اس کے بعد تقویت ہوتی۔ جیسے اگر کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائی دور کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ تجربے سے خالی ہوتی ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں لکھی جانے والی کتابوں میں نقص ہو، عیب ہو، کمیاں ہوں، لیکن اس کے بعد اس کا کلام پختہ ہو جاتا ہے، اس کا قلم پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد تحریر بھی بدل جاتی ہے، تحریر میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، جلا پیدا ہو جاتی ہے، الفاظ میں جو ہے وہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معنی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدائی الفاظ میں بوجھ معانی کو اٹھانے کی صلاحیت الفاظ میں نہیں ہوتی، کیونکہ قلم مزمحل ہوتا ہے، قلم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ قلم مضبوط ہونے لگتا ہے تو الفاظ میں جان پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ابتدائی صورتوں میں کوئی کمزوری ہو، نعوذ باللہ، اس کے بعد اس میں تقویت پیدا ہوئی ہو، کہ ایک کلام سست ہو اور ایک کلام جو ہے وہ قوی ہو۔ ایسا آپ جو ہے قرآن مجید میں نہیں دیکھیں گے کہ ادبی کوئی نقائص ابتدا میں رہے ہوں، اس کے بعد اسے برطرف کر دیا گیا ہو، اور بعد والی صورتوں میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر نکھار زیادہ پایا جاتا ہو، اس میں کم پایا جاتا ہو۔ یہ کمی، یہ زیادتی قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو چیلنج سے بھرپور ہے، جو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم دلیل لے آؤ، تم اس کے لیے 10 صورتیں لے آؤ ایسی قرآن مجید جیسی، یا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک سورہ ایسا لے آؤ جو قرآن مجید جیسا ہو۔ اگر تم خود نہیں کر سکتے ہو یہ کام تو ایک گروہ تشکیل دے لو، بلکہ تمام انسان مل کر، بلکہ جن و انس مل کر اگر کوشش کریں کہ اس جیسا کلام پیش کریں تو نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اس نازل شدہ کلام کے متعلق یہ بات ہے، جو کلام نازل ہو چکا ہے، جو مطالب نازل ہو چکے ہیں، جو حقیقتیں الفاظ کے پیکر میں آ چکی ہیں، اس کی تم نظیر نہیں پیش کر سکتے، اس جیسا کوئی سورہ تم نہیں لا سکتے، ایک چھوٹے سے چھوٹے سورے کی تم تمثیل نہیں پیش کر سکتے۔ یہ ہے قرآن مجید کو پڑھے بغیر، قرآن مجید کا مطالعہ کیے بغیر، اس کی تلاوت کیے بغیر اس جیسا کوئی سورہ نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی کہا جائے گا اسی کی روشنی میں، جو کچھ بھی لکھا جائے گا اسی کی روشنی میں، قرآن کا ایک ایسا سیطرہ ہے کہ قرآن کا عکس توریت میں دکھائی دیتا ہے، انجیل میں دکھائی دیتا ہے، زبور میں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن اصل ہے، تمام کتابوں کی اصل ہے، قرآن منبع ہے تمام کتب آسمانی کا۔ قرآن وہ کتاب مکنون ہے کہ جہاں سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس طرح سے گزرتا ہوا وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کلام ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے فہم بشر کے لیے۔ ورنہ کوئی کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ظاہری الفاظ پیش کیے ہیں، مثال کے طور پر
مثال کے طور پر یہی جو ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو پیش کیا ہے، آج تک دنیا اس کا معنی نہیں سمجھ سکی ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، الف لام را کا معنی کیا ہے، قاف کا معنی کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اور اتفاقاً آپ دیکھیں کہ کوئی سورے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ حروف مقطعات درمیان میں آئے ہوں، بلکہ جہاں پر بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں آئے ہیں یہ ابتدا میں آئے ہیں، قرآن کی سورے کی شروعات میں آئی ہیں کہ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تو آیا ہے الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیا ہے الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیا ہے قاف۔ یعنی یہ حروف مقطعات جب بھی آئے ہیں وہ ابتدا میں آئے ہیں، درمیان میں نہیں آئے ہیں۔ تو اور دوسری جو خاص بات ان حروف مقطعات میں، اکثر مقامات پر آپ دیکھیں، بہت کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حروف مقطعات کے بعد عظمت قرآن کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اکثر مقامات پر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر آیا ہے اس کے بعد عظمت قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، سورہ بقرہ میں آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کا اس میں ذکر آیا ہے کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے۔ قرآن کو کبھی کتاب کہا گیا، قرآن کو کبھی فرقان کہا گیا، قرآن مجید کو کبھی نور کہا گیا، قرآن مجید کو کبھی مبین کہا گیا۔ قرآن مجید کے مختلف نام قرآن مجید نے لیے ہیں، اسی میں سے کئی اسماء گرامی قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ اور جیسے سورہ ہجر کی آغاز میں آیا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہاں خود لفظ قرآن آیا ہے اور اس کی شرح مبین کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ کتاب قرآن مبین کی آیتیں ہیں اور عظیم قرآن کی آیتیں، یعنی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، وہ عظمتوں والا قرآن۔ یہ وہ جو ہے وہ اشارہ کچھ مکان زمانے کی طرف نہیں ہے، مکانی بلندی کی طرف نہیں ہے اشارہ، بلکہ یہ اشارہ در حقیقت ان عظمتوں کی طرف ہے کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں اس 1400 برس کے عرصے میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص کسی نے تلاش نہیں کیا ہے۔ دنیا کے تمام انسان اکٹھا ہو کر اس طرح کا کلام پیش کرنا چاہیں، یہ بے عیب بے ریب کلام پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک نحنو نزلنا، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم اس نے ایک نام قرآن مجید کا ذکر بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید کو جس نے نازل کیا ہے وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اب تک حفاظت ہو رہی ہے اور کوئی انسان کی ہزار کوششیں ہونے کے باوجود بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ہے آج تک کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف کر سکے، قرآن مجید میں کچھ اضافہ کر سکے۔ سارے لوگ کوشش کر کے تھک چکے ہیں، لیکن اب تک قرآن مجید کو، ایک قرآن مجید کو دو قرآن نہیں کر سکے ہیں کہ
کسی فرق مسلمین کے پاس کوئی اور قرآن ہو، کسی کے پاس اور قرآن ہو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کتنے فرق ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے مسالک ہیں، جتنے کلمہ گو لوگ ہیں وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن جس فرقے کے پاس آپ جا کے پوچھیں گے کہ تمہاری کتاب کون سی ہے، تم کس کتاب کے ماننے والے ہو، کون سی کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، کون سی کتاب پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، کس کتاب پر تم عمل کرتے ہو، کس کتاب کو تم پڑھتے ہو، کس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، تو سبھی یہ کہیں گے کہ ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے اختلافات کے باوجود بھی، کہ مختلف فرقوں کے درمیان میں ہزار اختلاف کے باوجود بھی قرآن مجید متحد ہے، اور قرآن مجید میں کوئی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ افواہیں تو بہت ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ جس مسجد میں چلے جائیں مسلمانوں کی، وہاں پر جو قرآن ملے گا، جس گھر میں آپ چلے جائیں، جس شخص کے ہاتھ میں دیکھیں آپ، تمام فرق مسلمین کے ہاتھوں میں آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا۔ یہی قرآن جو الحمد سے شروع ہوتا ہے اور ناس پہ ختم ہوتا ہے، یہی قرآن چاہے وہ سعودی عربیہ کا چھاپ ہو، جیسے یہ قرآن چھپا ہوا ہے حکومت سعودی میں کا چھپا ہوا یہ قرآن ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن ہو، چاہے وہ ایران کا چھپا ہوا قرآن ہو، چاہے وہ جرمن میں چھپا ہو، چاہے امریکہ میں چھپا ہو، دنیا کے کسی بھی چھاپ خانے میں کوئی بھی قرآن چھپا ہوا ہو، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی قرآن ساری دنیا میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے کسی بھی گوش و کنار میں، کسی بھی مسلمان فرقے میں، کسی بھی مسلمان حلقے میں، کسی بھی مسلمان مکتب فکر میں، چاہے وہ کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ ہو، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، کوئی بھی فرق اور کوئی بھی مسلک کا انسان ہو، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ کسی بھی مشرب فکر کا انسان ہو، اس کے پاس قرآن ایک ہی ملے گا، اور مختلف قرآن نہیں ملیں گے۔ کسی بھی دور میں کوئی اور قرآن نہیں تھا کسی دور میں کہ کسی زمانے میں رہا ہو اور وہ گم ہو گیا ہو، اور اس کے بعد میں پھر دوسرا قرآن جو ہے وہ کسی اور صدی کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہو۔ اس وقت جو قرآن ہے وہ مثال کے طور پر دوسری صدی میں نہیں تھا یا تیسری صدی میں نہیں تھا، اس کے بعد گم ہو کے ملا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہی قرآن مجید تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں یہی قرآن رہا ہے، اور تمام نسل بعد نسل یہی قرآن جو ہے وہ ہم تک آیا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے، اس بحث تحریف کے لیے بہت ہی وقت چاہیے۔ ہم صرف یہاں ان ابحاث کی طرف سرسری طور کے اوپر اشارہ کرتے ہوئے گزر جا رہے ہیں، ورنہ یہ بحثیں بہت ہی طولانی ہیں، بہت ہی تفصیلی ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے درمیان میں ہے، یہ قرآن مجید کی حفاظت ہر دور میں ہوتی آئی ہے، اور اگرچہ کہ مسلمانوں نے روایات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احادیث کا وہ احترام نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ان کی پیش کردہ احادیث کو بعض مسلمین نے جلا بھی دیا ہے،
اور اسے دریا برد کر دیا ہے، روایتوں کو جلا دیا ہے پیغمبر اسلام کی، مسلمانوں نے جلا دیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کتنی روایتیں جل گئیں، کتنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام نے لکھا تھا وہ جلا دی گئیں، یہ کہہ کے کہ یہ کہہ کے خلفاء نے یہ توجیہ اس کی پیش کی، حکومتی مشنری نے یہ کام کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ روایتیں رہیں گی تو قرآن سے مشابہ ہو جائیں گی اور لوگ روایت کو قرآن سمجھنے لگیں گے اور اصل قرآن سے متشابہ ہو جائیں گے، لہٰذا روایتوں کو جلا دیا جائے نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کے احادیث نبوی کو جلا دیا گیا اور یہ سلسلہ کئی عرصے تک جاری رہا کہ روایتیں جلتی رہیں، جن کے پاس روایتیں تھیں ان سب کو سمیٹا گیا اور ان سب کو سمیٹ کے اس میں آگ لگا دی گئی، یہ کہہ کر کہ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں قرآن کو بچانا ہے، جبکہ الفاظ قرآن کو تو بچا لیا گیا لیکن روایات کے جلنے سے مسلمانوں کے پاس مطالب قرآنی، معانی قرآنی، مفاہیم قرآنی نہیں رہے۔ لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کی آل نے جن کے پاس جن کے سینوں میں نبی کریم کا کلام خزانے کے طور پر جمع تھا، انہوں نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، سب نے علوم کے خزانے کھول دیے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا۔ سب سے زیادہ کسی ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کا علم حاصل کیا ہے تو وہ امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم سے جو سب سے زیادہ قریب تھے۔ امیر المومنین نبی کریم کے پہلو سے جڑے ہوئے، ان کے سینے پہ سویا کرتے، ان کے لعاب دہن کو چوسا کرتے، یہاں تک کہ وہ مشام نبوت کو سونگھا کرتے، وہ پیغمبر اسلام کے سینے سے چمٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے علم قرآن دیا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ، جیسے چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، اس طرح سے مجھے علوم قرآنی کو، علوم الہیہ کو پیغمبر اسلام نے اس طرح میرے حوالے کیے ہیں کہ مجھے علم کو ایسے چنگھایا ہے جیسے کوئی لقمہ کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے امیر المومنین قرآن مجید کی ایسی جان بن گئے کہ ان کا وجود قرآنی ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اس طرح سے علم قرآن کو منتقل فرمایا امیر المومنین تک کہ حقیقت قرآن ان تک پہنچ گئی اور ان کا خود وجود، ان کی روح پیکر قرآنی میں ایسے ڈھل گئی کہ وہ حقیقت قرآن بن گئے، وہ روح قرآن بن گئے۔ انہوں نے تفسیر قرآن بیان کی، ان کے بعد حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تفسیر قرآن بیان کی، امام حسین علیہ السلام نے تفسیر قرآن بیان کی۔ یہ سلسلہ تفسیر قرآن کی بیان کا جاری رہا اور تمام ائمہ علیہم السلام نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دیا ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے جب نیشاپور میں تمام کے تمام محدثین اور تمام کے تمام مفکرین جب جمع ہو گئے، ایک بڑا حلقہ بن گیا نیشاپور میں، وہاں مجمع علماء میں، مجمع مفکرین میں، مجمع محدثین میں اور مجمع مورخین اور مفسرین کے درمیان میں، اہل علم کے درمیان میں امام رضا علیہ السلام نے جو روایت پیش کی، وہ روایت کی سند بھی پیش کی کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، ایک پورا سلسلہ بیان فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انتساب کیا، اس حدیث کا سند بیان کی کہ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے، جو ہمارے سینوں میں نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا اور ہم
اس علم کو اپنی فرزندوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ علم منتقل ہوتا ہوا امام جواد و امام نقی اور امام عسکری سے ہوتا ہوا آخری امام تک پہنچا، اور وہ وارث قرآن ہیں۔ حقیقت قرآن کا علم ان کے پاس ہے، اور ان تمام ائمہ نے جو احادیث پیش کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس روشنی میں ہم قرآن مجید کو سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ روایتیں جس قدر نبی کریم کی مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر میں مسلمانوں کے نہیں پائی جاتی، تو احادیث نبوی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے مسلمانوں کے درمیان میں عام ہوا۔ جو کچھ بھی امام صادق نے پیش کیا نبی کریم کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام روایتیں قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی تعویل ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے ذخیرے سے استفادہ کریں، تو انہیں چاہیے کہ معتبر ترین اور مستند ترین کتابیں جو مکتب اہل بیت میں روایتوں کی شکل میں ہیں، اکثر مسلمان اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ روائی خزانہ، روایت کے منابع جتنے مکتب اہل بیت میں پائے جاتے ہیں، کسی بھی مکاتب فکر میں نہیں پائے جاتے۔ جیسے جو ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس ہے روایتوں کا، اصول کافی میں، فروع کافی میں، منلہ زور الفقی میں، یہ جو کتابیں ہمارے پاس جو معتبر ترین کتابیں، ہم اپنی کتابوں کو صحیح کے نام سے نہیں کہتے کہ صحیح ہے کافی یا صحیح ہے تہذیب، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کی معتبر ترین کتابیں، اصلی ترین کتابیں، اور وہ کتابیں جو منبع کی حیثیت رکھتے ہیں اور سرچشمے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کتابوں میں سے یہ 4 کتابیں ہیں جو شیخ صدوق، شیخ مفید اور شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کے کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ سب کے سب منابع ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے، قرآن فہمی کے لیے بہت بڑے معاون ہیں، بہت بڑے مددگار ہیں۔ ان روایتوں کا سہارا اگر ہم لیں اور اس کے ذریعے سے کسی حد تک ہم کوشش کریں تو قرآن مجید سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات جان لیں کہ قرآن مجید کے مطابق اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی عمل انجام دیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سارے کے سارے مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کے عمل میں بھی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان میں اشتراک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو تفرقہ ہے وہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے، قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو تھوڑا بہت اتحاد محسوس ہو رہا ہے وہ صرف مسابقہ قرآنی میں اتحاد معلوم ہوتا ہے، یا حفظ قرآن کے موقع پر مسلمانوں کے درمیان میں ایک اتحاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی اتحاد اسی وقت پیدا ہوگا جب سارے کے سارے مسلمان قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں اور اسے کتاب عمل سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور جب تک انسان ان آیتوں پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی روح کی تعمیر نہیں ہو سکے گی، اور مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن مجید پر عمل نہ کرے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے آغاز تو یہیں سے ہوگا کہ ان نازل شدہ اس الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو تلاوت کریں، پہلے تو روحانی ہی ہے، پہلے تو قرآن مجید کی الفاظ کی تلاوت ہے، اس کے بعد اس تلاوت سے
آگے بڑھ کر فہم قرآن کے لیے زبان قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو کی ایک ایک آیت کو ٹھہر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر آیت پر رک رک کر آہستہ آہستہ غور و فکر کر کے اس سے تأثر پذیری کے ساتھ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو نعوذ باللہ کسی ناول کی طرح نہیں پڑھنا ہے، قرآن مجید کو کسی جو ہے قصے اور کہانی کی کتاب کے طور پہ نہیں پڑھنا ہے، قرآن مجید کو کسی اور علمی کتاب کے طور پہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن مجید کو ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن مجید کو تقوی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس روح ایمانی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کے محضر میں ہم جب تک محسوس نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، اس وقت تک ہم قرآن سے متاثر نہیں۔ جب ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو کتنی چاشنی ہم محسوس کریں گے، کتنی لذت ہم اس قرآن سے محسوس کریں گے۔ قرآن کے محضر میں پہنچنے کے بعد ہم ایسے محسوس کریں گے جیسے ہم جنت میں پہنچ گئے ہوں، جنت ذات الہی میں پہنچ گئے ہوں، وہ جنت میں پہنچ گئے ہوں جو جنت نہ اسمائی ہے نہ جنت افعالی ہے، بلکہ جنت ذات پروردگار ہے۔ وہاں تک ہم رسائی قرآن مجید کے ریسما سے وابستہ ہو کر، قرآن مجید سے وابستہ ہو کر ہم جنت ذات الہی میں پہنچ سکتے ہیں اور اس محضر میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، جہاں تک رسائی حاصل کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس مادی دنیا میں، ان ظلمتوں کی دنیا میں، اس اندھیری دنیا میں، اس تاریک دنیا میں ہم پر سے پردے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ ہم جلوہ آخرت دنیا میں رہ کر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جلوے ہمیں اسی وقت دکھائی دیں گے جب ہم قرآن مجید سے وابستہ ہوں گے۔ قرآن ہمارے حجابات کو برطرف کرنے والی کتاب ہے۔ ہمارے سامنے سے جو دنیا کی ظلمتیں ہیں، جو تاریکیاں ہیں، یہ جو ہمارے اندر جو کچھ نفس کی ظلمتیں، تاریکیاں ہیں، گناہوں کا جو اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو برطرف کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یقین آور کتاب قرآن مجید ہے۔ جو قرآن کو پڑھ لے گا اس کے اندر یقین پیدا ہوگا، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اس کے اندر وہ حرارت ایمانی پیدا ہوگی کہ جو عمل کے لیے انسان تیار ہوگا، وہ یقین حاصل ہوگا کہ جس کے لیے امیر مومنین نے ارشاد فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجابات برطرف بھی کر دیے جائیں تو میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید عقیدہ بدع کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں عقیدہ بدع حاصل ہوتا ہے۔ اس عقیدہ بدع کو ماننے سے انسان اس لیلۃ القدر کی جو تاریخیں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی تمام آخری شبیں سبھی کے سب لیلۃ القدر کی مصداق ہیں اور لیلۃ القدر کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اس لیلۃ القدر کا جو درجہ رکھتی ہیں، جس دن تقدیر بدلتی ہے، جہاں دعا کے ذریعے سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر ہم عقیدہ بدع رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، جو کچھ ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ شقی ہیں تو سعید ہو سکتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شقاوت کو دور کر سکتا ہے۔ اگر ہم دعا کریں، اپنی تقدیر بدلنا چاہیں تو ان شبوں میں ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دعائیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ان دعاؤں سے طول عمر حاصل ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے انسان کی حیات بڑھتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ قل رب زدنی علما، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ کے صبر میں اضافہ کرے گا، آپ کی استقامت میں اضافہ کرے گا، آپ کے تقوی میں اضافہ کرے گا، اور آپ کی
آپ کی سعادت میں اضافہ کرے گا۔ تو ہم اس قرآن کے ذریعے سے پڑھتے جائیں، اپنی تقدیر بدلتے جائیں۔ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جو لغزشیں ہیں، ہمارے اندر جو قدورتیں ہیں، ہمارے اندر جو نقائص ہیں، یہ سب برطرف ہو سکتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جب ہم تب تک زندہ ہیں۔ اگر ہم نے غلطی کی ہے، اگر ہم نے قلم سے کچھ غلط لکھا ہے تو ہمارے پاس ربر بھی ہے، اور وہ چیز میٹنے والی چیز توبہ ہے جو ربر کا کام کرتی ہے۔ یہ تو اگر ہم نے اپنی تقدیر کو غلط لکھ لیا ہے تو ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے، اس اسلحے کے ذریعے سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو توبہ کے ذریعے سے ہم رجوع ہو سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، اور ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔